الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا اور وہ ان باتوں کو پورا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر ارشاد فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، یعنی نبوت عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ جو امامت کی بات ہے، نبوت کی بات ہے، کیا یہ میرے اولاد میں بھی جاری رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد اور وعدہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گاؤں بابل کے مقام میں بغداد سے 60-70 میل کے فاصلے پر ہے۔ بابل عراق کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچنے کا اللہ کی طرف سے حکم ملا۔ اپنا گاؤں چھوڑ کر بابل اور عراق، ان کا یہ گاؤں چھوڑ کر فلسطین اور ملک شام کا سفر کرنے کے اللہ نے کہا۔ پھر شرق اردن کے علاقے میں بحر میت آتا ہے، اس کے کنارے پر بڑے دیندار لوگ رہتے تھے اور ان کی اپنی حکومت قائم تھی۔ تو اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کو وہیں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں پیچھے بات آ گئی تھی کہ مونچھ کاٹنا اور داڑھی کے بارے میں بات آ گئی تھی، زیر ناف بال نکالنا۔ تو زیر ناف بال 40 روز سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ ناف کے بال 40 دن سے زیادہ رکھنا مکروہ ہے۔ ناخن کے بالوں میں حکم کیا ہے؟ ناخن کے بال ہفتے سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ تو زیر ناف کے بال 40 دن سے زیادہ نہیں کرنا اور ناخن کے بال یہ قوارم سے زیادہ نہیں کرنا، اس سے کم میں سے کاٹتے رہنا۔ ختنہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، پیچھے بات آ گئی تھی۔ ختنہ ولا کب کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ بڑی عمر میں کی، 80 سال کی عمر میں، 80 سال کراس ہو گئے تھے، تو تب اللہ کی طرف سے حکم آیا ختنہ کرنے کا، تو انہوں نے تب کھلاڑی لے کر ختنہ کر لیے، تکلیف بھی ہوئی ان کو۔ تو شریعت میں ختنہ کب کرنے کا حکم ہے؟ ختنہ ولادت کے 7ویں دن مسنون ہے، 7ویں دن عقیقہ بھی ہو جائے، 7ویں دن ختنہ بھی ہو جائے، جو کرنا ہے وہ نیک کام 7ویں دن کر لے، نام رکھنا ہو اور دوسری چیزیں تہنیک وغیرہ، کسی اللہ والے کی زبان سے کھجور یا شاد چٹوا کر اس کے لگانا ہے، سب چیزیں تہنیک بولتے سے۔ تو 7ویں دن یہ سب کام کر لیں، ختنہ وغیرہ بھی۔ ختنہ ولادت کے 7ویں دن مسنون ہے، سنت ہے۔ 10 سال تک حد بلوغت تک انتظار مکروہ ہے، بالغ ہونے تک اسے انتظار کرا کر یا پھر بڑا ہونے بول کر نہیں کرنا ہے، مکروہ ہوگا پھر، کیونکہ ستر واجب ہے اور ایک سنت کی وجہ سے اس کا ترک مناسب نہیں ہے۔ ستر چھپانا، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ واجب ہے، کمپلسری، یہ چھپ کر رہنا ہمیشہ۔ اب جب بچہ بڑا ہونے لگ گیا، بالغ ہونے کے قریب ہو گیا یا پھر بچے کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو پھر اس وقت کرنا۔ اب یہ سنت کے لیے واجب کو چھوڑنا، ختنہ کی سنت کے لیے ستر کی واجب کو نکال دینا، پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے بچپن میں ہی بچوں کو ختنہ کرا دیں۔ مسنون سنت طریقہ کیا ہے؟ 7 دن میں کرا دیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ نو مسلم کو ختنہ کرنے کی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ نو مسلم کو ختنہ کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے وہ۔ اچھا، نبوت کو 2 سال کی عمر میں ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت نبوت پر 2 سال تھی، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوٹل ان کی عمر آگے کچھ سال زندہ رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ٹوٹل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 کے قریب ہوتی ہے، آس پاس 175 سال ان کی عمر تک رہتے ہیں۔ 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت سارہ کے قریب ابراہیم علیہ السلام دفن ہوئے۔ امامت کبریٰ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت عطا کی ہے، میں تم کو امام بناؤں گا، اس سے
نبوت مراد ہے۔ آگے کچھ حدیث سن لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی مونچھیں کاٹتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھیں کاٹتے تھے، فرمایا کیونکہ رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں؟ اپنی مونچھیں کاٹتے تھے کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے وہ۔ آگے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی مونچھیں نہ کاٹی وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری روایت سن لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مشرک لوگوں کی مخالفت کرو۔ کیسا؟ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھی بڑھا کر اور مونچھیں کم کر کے مشرک لوگوں کے ساتھ تم مخالفت کرو، ان کے طریقے کو تمہیں عابد رہو۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی نکالتے ہیں، تمہیں ویسا نکو کرو، ان کے طریقے تمہیں فالو نکو کرو۔ کیا کرتے ہو؟ ان سے الٹا کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو۔ آگے کی حدیث میں کیا آیا؟ جو مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں، بول کر ہم سب فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا کرنا ہے؟ مونچھیں کاٹتے رہنا ہے اور داڑھیاں بڑھاتے رہنا ہے۔ اور داڑھی بڑھانے کی بھی حد ہے، ایک مشت بڑھانا ہے، اتنا ایک داڑھی، اچھا مٹھی پکڑ لے تو اتنا واجب ہے، اس سے زیادہ کا حصہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کیا بھی خوبصورتی کے اندر آڑ نہیں ہے، بلکہ اور خوبصورتی کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے اس سے۔ آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجوس کی مخالفت کرو۔ اس سے پہلے اس میں مشرکین کی، اس میں مجوس، آگ کی پوجا کرنے والے، مجوس کی مخالفت کرو۔ کیسا مخالفت کرنا ہے؟ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، اس میں وہی مطلب ہے۔ آگے کے حدیث، ایک آدمی مجوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے داڑھی مونڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی رکھا۔ ایک مجوسی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگ کی پوجا کرنے والا آدمی آیا اور اس نے داڑھی کو مونڈی تھی، داڑھی مڈا کر تھا اور مونچھیں بڑی رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، کیا بات میں کرے؟ مجوسی آدمی سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یہ ہمارا دین ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں یہ ہے کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو لمبا کرو۔ دیکھو غیر مسلم آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، جب غیر مسلم آدمی سے، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے بات، کئی کو کیسا بول کر، تو پھر کیا ہمارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن؟ پوچھیں گے، پوچھنے والے ہیں، اللہ بھی پوچھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے یہ طریقہ کس کا تھا بھائی، یہ شیو کا بتاؤ، ان کا پوچھیں گے ان کا طریقہ تھا کیا، چلو جو یہاں آنا کو چلے جاؤ، ان کے ساتھ چلے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں گے وہاں سے، فرشتے ہکال دیں گے وہاں سے۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں آیا تھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو، فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگوں کو ہٹاتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ یہ لوگ میرے ہیں، میرے ماننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے یا رسول اللہ یہ لوگ تمہارے تھے سو، لیکن یہ لوگ تمہارے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نوا طریقہ اختیار کر لیے تھے، نوا فیشن اختیار کر لیے تھے، تو ان کو چھوڑ کر ان کے بارے میں فکر رکھو کرو، تو وہاں سے فرشتے ہٹا دیں گے۔ جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے والے ہوں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑنے والے ہوں گے، تو پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجوسی سے پوچھ سکتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے، بات داڑھی منڈانا اور پھر مونچھوں کو لمبا رکھنا، تو اس نے کہا وہ ہمارا طریقہ ہے، تو حضور نے کیا فرمایا، ایک تو اس سے پوچھے سبق تمہارے لیے کیا ہے، نبی صاحب ہم سے پوچھیں گے۔ دوسری بات کیا ہے، نبی نے اپنا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا طریقہ ہے مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو لمبا کرو۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کی مونچھیں لمبی تھی، فرمایا مجھے خینچی لا کو دو اور مسواک دو۔ حضور نے مسواک اس کے ہونٹوں پر رکھا، جو مونچھیں اس کے ہونٹ سے لمبے تھے اس کو زائد بالوں کو، ہونٹ سے زائد بالوں کو کاٹ دیا۔ مطلب کیا ہے، اگر اس وقت حضور ہوتے تو پھر جن جن کے مونچھوں کے بال ہونٹوں سے آگے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو پھر وہ کینچی اور کنگھی منگا کر ان کے بال کاٹ دیتے تھے، کاٹنا چاہیے۔ آگے ابو ہریرہ جمعے کے دن، ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہیں، جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانے سے پہلے ناخن کاٹتے اور مونچھ کاٹتے تھے۔ آگے مسواک کرو، منہ کو صاف، مسواک اس لیے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، رب کی رضا کا سبب ہے، ملائکہ کی خوشی ملتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سنت ہے، آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی کو مسواک تیز کرتی ہے،
دانتوں کی زردی پیلاپن زردی کو دور کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے مسواک، بلغم کو دور کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، یہ سب مسواک کے فائدے ہیں۔ آگے میری امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے میری امت کے تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت میں میری امت میں حکم دیتا کہ وہ مسواک کر کے نماز پڑھے۔ آگے ہمیشہ مسواک کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے نبی کے پاس تو مسواک کا حکم دیتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں اس کے متعلق آیت نازل ہونے کا اندیشہ ہوا۔ مسواک کے بارے میں کہتے ہیں آسمان سے آیت آتی کیا بول کر صحابہ اندیشہ بیان کرنے لگے۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسواک کے ساتھ ایک نماز اگر پڑھیں گے تو پھر بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے زیادہ وہ افضل ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک مسواک نہیں کر لیتے تھے، بلکہ آج اس وقت سائنس کہتی ہے کہ فجر اٹھ کو منہ دھوتے نہیں دھوتے تمہاری مرضی ہے، لیکن سونے سے پہلے تم منہ دھو کر سوو، یہ اس وقت کی سائنس بیان کرتی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا تھا، سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے ہی سوتے تھے، مسواک کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ تو نبی کے عمل کو اس وقت کی سائنس ریسرچ کر کے کہتی ہے کہ فجر میں منہ دھوتے نہیں دھوتے تمہاری مرضی ہے، لیکن سونے سے پہلے منہ دھو کر سو جاؤ ورنہ اس سے کیڑے پڑیں گے۔ دن بھر بات چیت کرتے رہتے ہیں، کام گیم کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیڑے پڑنے کا تو اندیشہ نہیں ہے، کیڑے اپنا کام کرنے کا تو اندیشہ نہیں ہے، لیکن جب تم سو گے سونے سے پہلے جب اگر منہ نہیں دھو گے تو پھر کیڑے اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو سائنس ریسرچ کر کے کہتی ہے کہ سونے سے پہلے منہ دھو کر سو جاؤ۔ آگے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنا اور مسواک کرنا دونوں بلغم کو دور کرتے ہیں، دونوں کام کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا قرآن میں بھی ہے اور اللہ کی رضا اور مسواک میں بھی ہے۔ ان دونوں سے ایک ہمارا فائدہ بھی ہوگا، دنیاوی فائدہ کیا ہے، اخروی فائدہ تو اللہ کی رضا اور دونوں سے مسواک سے قرآن سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ دوسرا جسمانی فائدہ کیا ہے، ہر کام کے اندر اسلام کے دین کے ہر حکم اور ہر کام میں آخرت کا فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کا اور ہمارے جسم کا فائدہ بھی ہے۔ اس میں جسم کا فائدہ کیا ہے، بلغم دور ہوتا ہے دونوں میں۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رکھتے تھے مسواک جہاں کاتب اپنا قلم رکھتا ہے، تو کارپینٹر لوگ وغیرہ قلم یہاں رکھتے ہیں، تو ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک یہاں رکھتے تھے۔ اس سے یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے، کیا کام کرنا ہے کرنے کا یاد رہتا ہے۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کر لیا، فرمایا اپنے کفر والے بال پھینک دو۔ دیکھو، اور ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ والے شخص کو فرمایا اپنے کفر کے بال پھینک دو اور ختنہ کرو۔ لیکن آگے پیچھے وہی بات آئی تھی کہ جب آدمی بڑی عمر کو ہوگا تو پھر ختنہ کرنے کی اس کے لیے اتنا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ ختنہ کب کرنا ہے، مصنون کب ہے، 7ویں دن مصنون ہے، 100 سال میں مصنون نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا، تمہارے کفر کے بال نکال دو، پھینک دو، اس کے لیے فرمایا۔ تو آج ہمارے جو کفر کے بال ہیں، کافروں کے بال، اگر اس وقت نبی ہوتے تو وہی ہمارے لیے سبق دیتے تھے، یہ بال نکال کو پھینک دو بول کر۔ جب نبی کو پوائنٹ نوٹ کرو، نبی کافر آدمی جب اسلام قبول کرے تو اسے حکم دے رہے ہیں کہ کفر کے بال نکال دو، بول دو۔ ہمیں پیدائشی مسلمان ہے، نسلی باپ دادا کی نسل سے مسلمان ہے، تو ہمیں کئی کو دوسرا طریقہ فالو کرنے سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا تو اس طرف آ جانا ہے یا پھر اس طرف چلے جانا ہے۔ اس طرف ہوتے ہوئے پھر اس طرف کے طریقے کو فالو کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دیکھو، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حسن و حسین کا ختنہ کرایا، ہر ایک کا ختنہ 7ویں دن ہوا، نام بھی 7ویں دن ہوا اور ان کا ختنہ بھی 7ویں دن ہوا، تحنیک بھی ان کی 7ویں دن ہوئی ہے۔ تو سنت کا طریقہ کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اپنے نواسوں کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے، حدیث میں بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی، کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، ختنہ کرنا چاہیے، نام بھی رکھنا چاہیے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کا ختنہ 7ویں دن کیا، اس وقت سے 63 ہو۔ اسماعیل کا ان کی بلوغت کے وقت کیا ہے، اسماعیل کا ختنہ آپ کی عمر اس وقت جب کیا گیا تو ان کی عمر 13 سال کے قریب تھی ان کی، لیکن یہ 13 سال کی عمر میں نہیں کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی چھوٹی عمر میں ہی ختنہ کر دے۔ لیکن یہاں بتانا کیا چاہ رہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام خود بھی ختنہ کیے، اپنے دونوں بیٹوں کا ختنہ کیا، بتانا چاہ رہے ہیں 13 سال میں کرو کو حکم نہیں ہے، اس سے بھائی نکالا نہیں ویسا مسئلہ۔
ایک مسئلہ نکالنے کے لیے بھی علم ہونا. یہاں نکالیں تو اسماعیل السلام کی عمر 13 سال میں کری تو ہمیں نہیں، وہ مطلب نہیں ہے. الٹا اگر حدیث سے قرآن سے جیسا مطلب نکالنا ہے، اگر اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اگر مطلب نکالیں پھر گمراہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے، بتانا کیا چاہتے ہیں، اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خود ختنہ کیا ہے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کا بھی ختنہ ہوا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. بس ختم. ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم بہتر اور مصنون یہی ہے کہ ہم ساتھ میں اپنے بچوں کا ختنہ کر دیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم ملا تو اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. آپ نے جلدی پر، پیچھے بات آ گئی تھی، جلدی میں انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کرنے کے لیے کلہاڑی لے کر ختنہ کر دیا. تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ بتانے سے پہلے جلدی کی. عرض کیا حکم کی تعمیر میں تاخیر نہ ہو. اللہ تمہیں بولی نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا ختنہ کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام 80 سال میں ختنہ کیے. یہاں سے بھی بٹ نکالنا نہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم آدمی 80 سال میں اگر اسلام قبول کر تو اس نے ختنہ کرو بول کر، ختنہ کرنا مصنون ہے اور اپنا حجاب اور اپنا یہ ستر چھپانا واجب ہے. سنت کے لیے واجب کو کبھی ترک نہیں کیا جائے گا. تو یہاں اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات کیا ہے، دیکھو دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ختنہ کا حکم دیے، لیکن کس سے ختنہ کرنا ہے اللہ کو بتائے نہیں بھی. لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کر دیا کلہاڑی لے کر. تو تکلیف ہوئی تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ابراہیم ہمیں ختنہ کرو کو بولے، لیکن کس سے کرنا ہے ہمیں تم آپ کو بتائش نہیں، تمہیں جلدی پڑھ کو کہیں ختنہ کر نہیں بولے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ تمہیں بولی نہیں کیا بات مجھے حکم ختنہ کرو بول کو، تمہاری بات میں دیری نہیں ہونا کر بول میں کر دیا بول. دیکھو اللہ کے کیسے انہوں عاشق تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ ہم سے وہ عشق اللہ ہم سے طلب کرتے ہیں. آگے ختنہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جبکہ آپ کی عمر 30 سال تھی. آپ کے اوپر کی روایت میں کیا آئی ہے 80 سال، نیچے کی روایت میں کیا آئی ہے، اس میں 30 سال کا وہ ہے. مطلب کیا ہے، ختنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام 30 سال زندہ رہے، یہ مطلب ہے 30 سال یا 30 سال سے زیادہ. اب دیکھو اگر اس حساب سے اگر دیکھیں گے مطلب کیا ہے، ختنہ کیے یہ ثابت کرنا مقصد ہے. مطلب ہے یہ 30 سال کی روایت کا مطلب کیا ہے، ختنے کے بعد 30 سال رہے ہوں گے، وہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 175 سال تھی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ختنے کی عمر اور اس کے بعد ان کی زندگی 30 سال کے آس پاس لگ بھگ آگے پیچھے، یہ بتانا چاہتے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کیا جبکہ آپ کی عمر 120 سال تھی. دیکھو روایت الگ الگ ہے. تو اس کے بعد آپ 80 سال زندہ رہے. 120 کے اوپر اگر 80 اگر ایڈ کریں گے تو پھر ان کی عمر ہوگی ٹوٹل 200. تو عربی میں ہوتا کیا، آپ یہ الگ الگ روایتیں ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر جب انہوں حساب کرتے ہیں تو پھر انہوں چلر کو چھوڑ دیتے ہیں. 175 سال بھی ہو سکتی ہے، 200 سال بھی ہو سکتی ہے. بتانا کیا اس کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ختنہ بھی کیے بڑی عمر میں، دوسرا کیا ہے ختنے کے بعد بھی ایک لمبی عمر تک وہ زندہ رہے، یہ بتانا مقصد ہے اس سے. آگے سب سے پہلے نبی شلوار ابراہیم علیہ السلام نے پہنی ہے شرعی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ تمہیں جب سجدہ کرو، اس روایت میں آگے اور روایت آئے گی. دوسری روایت میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تمہیں میرے پسند کے آدمی ہو، تو میرے پاس تمہاری بڑی عزت ہے، معزز ہے میرے پاس. جب تو سجدہ کرے تو شرمگاہ نہ دکھے. ابراہیم تمہیں سجدہ کر تو مجھے تمہاری شرمگاہ نہیں دکھنا، ایسے سجدہ کرو. اب کیسا سجدہ کرنا ہے، شلوار پہننے میں انسان کی شرم و حیا کا بڑا اس میں احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے شلوار پہننے کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صاحب کو حکم دیا. تو شلوار بنائی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسے استعمال بھی کی ہے. تو سب سے پہلے شلوار ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہے اور پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بال نکالی ہے، زیر ناف بال ابراہیم علیہ السلام نے صاف کی ہے، لوہے سے صاف کیے، ختنہ کیا اور مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. بال سفید جن کے ہوئے، حضرت پیچھے کی حدیث میں آئی تھی سہیل بن مسیب کی روایت میں سب سے پہلے بال ان کے سفید ہوئے، سب سے پہلے مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، ختنہ انہوں نے کی ہے اور یہ سب چیزیں ان کے لیے خاص باتیں ہیں، یہ ان سے شروع ہوئی. آگے سفید بالوں کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سفید بالوں کو اپنے چہرے میں دیکھے تو پریشان ہو گئے. اللہ سے پوچھ اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وقار ہے، وقار. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ پھر میرے اس وقار کو بڑھا دیجیے. تو سفید بالوں کو اجلا نہیں کرنا ہے، ہاں کرنے کا حکم ہے. کسے کرنے کا حکم ہے، جو جوان ہے یا پھر جس کی ایک سے زائد بیویاں ہے یا پھر جنگ میں مجاہد بن کر جانا ہے تو پھر اس وقت اپنے بالوں کو سفید کر سکتا ہے، ظالم کو اپنا روب دکھانے کے لیے میں بھی جوان بول کر. ورنہ اس کے علاوہ اگر 40-40 اگر کراس کر گئی تو پھر اس وقت میں کرنے کی اجازت نہیں رہے گی.
اچھا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے سن لو، اجمیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجمی لوگوں کے، عرب کے لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اجمی بولتے ہیں، گم کے مطلب اس کا اجمیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ داڑھیوں کو نہ بدلو، مطلب داڑھیوں کو ان کو بلاک نہ کرو۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو پھر مہندی وغیرہ لگاؤ۔ اچھا یہود و نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو۔ یہودی نصارہ اپنے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ، لیکن تمہیں سے چھوڑ رکھو، کو رنگو۔ رنگنا کس سے ہے؟ رنگنا کس سے ہے؟ مہندی سے رنگو۔ وہی روایت میں بات آتی ہے۔ معانقہ بھی، یہ جو معانقہ ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ ایک لمبا قصہ بیان کیا گیا، بولنے کا موقع نہیں ہے۔ اکیلے عبادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلی بات کرتے ہوئے تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ڈر دیا تھا۔ کئی فرشتے ان کے ساتھ عبادت کرنے لگ گئے تھے، میرے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے اللہ، میرے ساتھ کوئی جوڑ دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا اور ان کے ساتھ میں عبادت کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے 3 دن ان کی امامت کرائی ہے، فرشتوں کو نماز پڑھی ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک، 3000 فرشتے ساتھ میں تھے۔ سب سے پہلے سرید مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرید کے بارے میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو سرید مطلب روٹی کو سالنے میں ڈالنے میں ڈال کر پکاتے ہیں، بڑی مزیدار ہوتی ہے، اسے سرید بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سرید بنائی ابراہیم علیہ السلام نے، بال سفید دیے اور پھر مال، خدام کی کثرت تھی، تو یہ سب چیزیں ان کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں۔ سب سے روئی بتانے والے ابراہیم تھے، روٹی پکا کر بنا کر کھانے والے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ایسا ہی روٹی آٹا وغیرہ کھاتے تھے لوگ۔ تو سب سے پہلے روٹی بنانے پکانے کھانے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کتنی چیزیں ہماری خبری کری ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے قوم سے علیہ کی اختیار کی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اپنے گاؤں سے ان کو نکلنا پڑا۔ اچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہی بچ کل شاید بتا دیا تھا روایت میں، سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اپنے گاؤں سے ایسا تکلیفیں دی گئی تھی ان کو۔ آگے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا خیر البریہ، دنیا میں مخلوق میں سب سے بہتر انسان بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا خیر البریہ بول کر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ لقب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آگے حدیث ظالمین، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرا عہد میرا وعدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میری اولاد کو بھی آپ امام بنا دیجئے، نبی بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت امام وقی اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ینال عہد الظالمین کی تفسیر بیان فرمائی، اطاعت صرف نیکی میں ہوتی ہے، معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، صرف نبی کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ لا ینال عہد الظالمین کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میری اولاد میں سے آپ اماموں کو نہیں بنائیں گے، نبیوں کو نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین کی تفسیر بیان فرمائی کہ اطاعت صرف نبی کی نیکی میں ہی ہے۔ تو تمہاری اولاد میں سے کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں سے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ان کو اللہ نبی نہیں بنائیں گے، تو پھر کافروں کی اطاعت نہیں کر سکتے پھر۔ تو اگر ماں باپ بھی اگر کافر ہے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، بلکہ اطاعت کسے بولتے بیان فرماتے ہیں؟ اطاعت صرف نیکی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اگر خراب ہے، نیکی والا نہیں ہے، تو اس کی اپنی اطاعت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی بھی قرآن حدیث میں کام بھی ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے۔ یہاں اطاعت کا جو لفظ لو جاتا ہے، اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی میں اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ رسول کی باتیں وہ اچھی ہوتی ہیں، نیکی کی ہوتی ہے، تو نیکی میں ان کی اطاعت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ رسول کی اطاعت فرض ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت فرض اور واجب درجے کی نہیں ہے۔ ماں باپ کی بھی خدمت ہے، ماں باپ کے لیے قرآن حدیث میں وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ خدمت کے ساتھ اچھے سلوک کرو، یہ لفظ آیا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا الوالدین، یہ لفظ قرآن حدیث میں کامل نہیں آیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کبھی کبھار انہوں کافر بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر ماں باپ اگر شریعت سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر بھی لوگ حکم دے سکتے ہیں، تو اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ماں باپ مخلوق ہی ہے، اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں، پنجے اٹھانے کے لیے کہیں، تو ان کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ ناراض بھی ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
یہ باتیں یہاں تک لا ینالہ اذ ابتلی ابراہیم پوری آیت کی یہاں تک پورا کئی کے طرف سے آپ کو میں اس کے معنی مطلب تفصیل بیان کر دی. یہاں تک اس کا معنی مطلب ہمارے سبق کیا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، لیکن کسی نبی کے طور طریقے بعد کے نبی کے طریقے ان کی شریعت میں نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے طریقے، تقریباً 40% مسائل ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لی گئی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعزاز کی اور اعجاز کی بات ہے. پھر ہمارے لیے بھی ایک اچھی بات ہے کہ اللہ نے جس کو خلیل بنایا ہے اس خلیل کے طریقے اپنے حبیب کی امت کو جاری کر دیے. تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خلیل کی امت کی شریعت کو فالو کرنے کا ہمارے لیے سبق ہے، اور پھر حبیب کی امت میں کچھ طریقے کچھ مسائل خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ہیں. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ طریقے اختیار کر کے ہم خلیل بھی بن سکتے ہیں، اور اپنے حبیب کے طریقے ہم اختیار کر کے ہم حبیب بھی بن سکتے ہیں. ہم دونوں کی شریعت کو ہم فالو کرنے کا ہمارے لیے ایک موقع اللہ دیے ہیں.